السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان وی این۔ ناظرین، سرزمین پنجاب جو اپنے 5 دریاؤں کی روانی اور زرخیزی کی وجہ سے کل خطۂ اراضی میں ایک امتیازی اور انفرادی شان رکھتی ہے، وہیں اس سرزمین کے چپے چپے سے ہدایت و روحانیت کے دریا بھی رواں رہے ہیں۔ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے رشد و ہدایت، فیض و شفا اور روحانیت کے ایسے دریا رواں فرمائے ہیں کہ جن سے دلوں کی بنجر زمین آباد ہوئی ہے، حقائق و معرفت کی کھیتی اگی اور تلاش حق میں سرگرداں سیراب ہوئے۔ انہی روحانی دریاؤں میں ایک اہم دریا، حکمت و معرفت، منبع سرچشمہ ہدایت، مرکز ولایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت بابا صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں مرجع خلائق ہے۔ پاک پتن پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ساہیوال کا ایک اہم شہر ہے، جو دریائے ستلج کے دائیں کنارے سے 8 میل دور واقع ہے۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودن ہے۔ اس قصبے کو زمانہ قدیم سے ہی تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے اور یہ قدیم راجاؤں کا دارالحکومت رہا ہے، لیکن اب اس بستی اور قصبے کو صرف اور صرف حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی نسبت سے شہرت حاصل ہے، اور اب اس کی پہچان کے لیے حضرت بابا فرید الدین کا نام ہی بہت بڑا حوالہ ہے۔ جس طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ولایت میں، روحانیت میں، دنیائے علم و دانش میں، ریاضیات اور مجاہدات میں، ظہور کرامات میں اور حلقہ اولیاء کرام میں اپنے نام نامی فرید الدین کی طرح فرید یعنی انفرادی اور امتیازی مقام و رتبے اور شان کے حامل ہیں، اسی طرح آپ کا مزار اقدس بھی فرید یعنی کہ منفرد ہے۔ حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس کی وجہ شہرت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آج تک جاری و ساری فیض روحانی تو ہے ہی، جس سے خلق خدا اپنے اپنے ظرف و مشرب کے مطابق اقتصاب کر رہی ہے، وہیں ایک وجہ شہرت وہ لطف و دوام، وہ باب کرم ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے، اور عوام الناس اپنے اپنے طور پر اسے بہشتی دروازہ یا جنتی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب کے روضہ اقدس کے 2 دروازے ہیں، ایک شرق کی جانب شرقی دروازہ جس کو نوری دروازہ کہا جاتا ہے، روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین اس دروازے سے روضہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا دروازہ جنوب کی جانب جنوبی دروازہ ہے، یہی بہشتی دروازہ ہے۔ عام دنوں میں یہ بند رہتا ہے اور صرف عرس کے ایام میں 5 راتوں کے لیے 5 سے 10 محرم الحرام کو کھولا جاتا ہے، جس میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔ کتاب معتبرہ کی روایت کے مطابق شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے روضہ مبارک کی تعمیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اشارہ غیبی سے روضہ مبارک کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں پر رکھی تھی جن پر قرآن پاک ختم کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ایک اینٹ پر 11 قرآن مجید کی تلاوت کی گئی۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء الہام غیبی کے مطابق روضہ مبارک تعمیر کروا چکے تو آپ نے بچشم باطل مشاہدہ کیا کہ ارواح مقدس کے جھرمٹ میں سرکار دو عالم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے نظام الدین، اللہ رب العزت سے ہمیں فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور تم اعلان کر دو جو اس دروازے سے داخل ہو اس نے امان پائی۔ حسب حکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس بات کا اعلان فرمایا اور آپ کا یہ اعلان شرق سے غرب تک پہنچا، اسی لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آج تک دور دراز سے عشاق و عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور بخشش عطا ہے۔
بہشتی دروازے کا افتتاح 6 محرم الحرام یعنی 5 محرم کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید کے عرس کی تقاریب کا بہت ہی خاص مرحلہ ہوتا ہے، جس میں لاکھوں زائرین و عقیدت مند شرکت فرماتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین دربار بابا صاحب انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور بہشتی دروازے کے افتتاح سے پہلے محفل سماع میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ محفل دالان میں کھڑے کھڑے قائم رہتی ہے۔ قوال حضرت مولانا جامی اور حضرت امیر خسرو کے کلام سے اس روح پرور تقریب کو مزید جلا بخشتے ہیں، جس سے حاضرین کی روحانی بالیدگی نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بعد ازاں دیوان صاحب بہشتی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عالم اسلام اور بالخصوص حاضرین کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ اور 3 بار دستک دے کر بہشتی دروازے کا افتتاح کرتے ہیں اور اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ حاضرین بھی دیوان صاحب کی اتباع میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس سے فضا حق فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ بہشتی دروازے کے افتتاح کے بعد حضرت دیوان صاحب داخل ہوتے ہیں، پھر دیگر سجادہ نشین صاحبان اور معززین بہشتی دروازے سے گزر کر نوری دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کے لاکھوں پروانے حق فرید بابا فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے جنتی دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سماع رات بھر جاری رہتا ہے۔ ہر زمانے میں اکابر مشائح عزائم اور اولیاء اکرام حضرت بابا صاحب کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر اعلیٰ ظرف کے مطابق اقتصاب فرماتے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرنے کو اپنی سعادت جانتے رہتے ہیں۔ موجودہ سال سن 2023 میں پاک پتر میں جاری 781ویں سالانہ عرس مبارک کی 15 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ 25 ذوالحج کو شروع ہونے والی 15 روزہ تقریبات میں 5 محرم تک عقیدت مندوں میں سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی اپنے ہاتھوں سے جھلے، مکھانے، پیسی ہوئی چینی، کوڈیاں اور میٹھا شربت تقسیم کرتے ہیں، جن پر ختم خواجہ گان پڑھایا گیا تھا، اور محفل سماع کا بھی انعقاد کیا، جس میں ملک کے نامور قوال حضرات نے صوفیانہ کلام پڑھ کر زائرین سے خوب داد وصول کی، اور درگاہ پر آنے والے زائرین نے قرآن خوانی اور نوافل ادا کیے۔ اس موقع پر ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ 5 محرم الحرام کی شب بہشتی دروازہ، جسے باب جنت بھی کہتے ہیں، قفل کشائی کر کے زائرین کے لیے کھلنے والا دروازہ 10 محرم نماز فجر سے پہلے بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کومنٹس کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچانا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو ایسی ہی معلوماتی اور منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔